أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم لوگ آپ لوگوں کا سورہ انعام تک مکمل ہو گیا ہے. اب ہم لوگ جو ہے سورہ آراف شروع کریں گے. سورہ آراف یہ جو ہے یہ اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول جو ہے نا وہ مکہ کا آخری دور ہے. ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت حبشہ ہو چکی تھی مگر مدینہ کی طرف ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی. تو یہ جو چوتھا دور تھا مکی زندگی کا چوتھا دور، یعنی وہ وقت جو تھا وہ انتہائی تکلیف کا وقت تھا مسلمانوں کے لیے. جو ظلم و ستم جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے. مطلب شروع کا جو پہلا دور تھا اس میں تو ہنسی مذاق اڑایا ان لوگوں نے، پھر اس کے بعد بات نہیں سنتے تھے، انکار کیا. پھر اس کے بعد جو اب آخری جو دور تھا نا اس میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ ظلم و ستم کرنے لگے، اور ظلم و ستم بھی تھوڑا بہت تھا تیسرے دور میں. چوتھے دور میں جو تھا نا وہ انتہا کو پہنچ چکا تھا. تو یہ بہت مشکل دور تھا مسلمانوں کے لیے. تو یہ جو کفار مکہ یہ لوگ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں سنتے تھے اور ہر کسی کو منع کر کے رکھا تھا انہوں نے کہ جب یہ کلام پڑھا جائے تو کوئی اس کی بات کو یہ سنے نہ. مکہ میں زور سے تلاوت کرنے پر ان لوگوں نے پابندی لگا رکھی تھی. مطلب یہ کہ غرض یہ کہ انتہا کو پہنچ چکا تھا تمام ظلم و ستم. تو اسی کے اس میں یہ جو ہے مکی سورہ ہے اور اس میں جو ہے اس کا نام جو ہے آراف رکھا گیا ہے. آراف جو آراف یعنی اونچائی اس کا مطلب ہے. تو اور اس سورہ کا نام سورہ آراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام آراف اور اصحاب آراف کا ذکر آیا ہے. بہنوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آراف یہ جو مقام ہے آراف کا یہ کیا ہے. جب ہم قیامت قائم ہوگی اور جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس دوران کیا ہوگا کہ کچھ لوگ تو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے تو ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، کچھ لوگ جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے تو ان کو جنت کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ اور جن کے ثواب برابر ہوں گے. تو ان کو ایک مقام پر اونچائی کے مقام پر تھوڑا آراف اس کے لیے اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ وہ ان کو تھوڑے سے اونچے مقام پر ٹھہرایا جائے گا. ویٹنگ پیریڈ ہوگا وہ ان کا ابھی تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کیے ہوں گے. ان کا یہ ہوگا کہ نیکی اور بد گناہ دونوں جو تھے برابر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آراف کے مقام پر ٹھہرا دیا تھا. اور آراف کا مقام ایسا تھا کہ ان لوگوں کو اوپر سے جنت بھی نظر آ رہی تھی اور جہنم بھی نظر آ رہی تھی. اور ان لوگوں کے دل میں یہ جب وہ جہنم کو دیکھتے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگتے تھے، اور جب وہ جنت کو دیکھتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے. اور ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈال دیں. وہ یہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ وہ بھی ان لوگوں کے لیے بہت تکلیف کا وہ تھا. مطلب اگر ہم کو پتہ ہو جائے کہ ہم کو جنت میں ڈالا جائے گا تو ہم اطمینان سے سکون میں رہیں گے. اگر ہمارا ویٹنگ پیریڈ بھی ہوگا تو ہم سکون سے اطمینان سے ویٹ کریں گے ہم لوگ. مگر وہ جو تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو کہاں ڈالا جائے گا، تو وہ پیریڈ بھی جو تھا ان کے لیے بہت تکلیف کا پیریڈ تھا. مگر کہا جاتا ہے حدیث کی کتابوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اصحاب اعراف کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے الحمدللہ.
چلیے اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم لوگ سورہ اعراف کی تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ جو ہے اس کی شروعات جو ہے حروف مقطعات سے ہوئی تھی۔ الف لام میم، سورہ البقرہ کی شروعات جو ہوئی تھی وہ الف لام میم سے ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے صاد کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگوں کا دھیان جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں، اور پھر تاکہ عربوں میں یہ طریقہ تھا تو لوگ اس سے متوجہ ہو جاتے تھے، جو بات جو بول رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ادا کیے جاتے تھے۔ تو یہ قرآن اس سورہ اعراف کی شروعات جو ہوئی یہ الف لام میم صاد حروف مقطعات سے ہوئی تھی۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے دل میں، یعنی اس کتاب کی طرف سے آپ کے دل میں حرج فی صدرک، یعنی آپ کے دل میں سینے میں حرج یعنی کوئی حرج، کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے، منہ اس کتاب کی طرف سے۔ لتنذر بہ، آپ کیا کریں، کتاب اتارنے کی غرض اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ کتاب اتارنے کی غرض یہ ہے کہ لتنذر بہ، تاکہ آپ جو ہے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب جو ہے مومنوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ تو یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن بھی ہے، ہو سکتا ہے، اور کتاب سے مراد یہ ہے کہ یہ سورہ اعراف بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو مطلب یہ اس کتاب میں کہ یہ جو ہے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ کہا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ کیوں نازل کی گئی ہے؟ کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں، اس کے احکام جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہی کے ذریعے سے آپ اسے لوگوں کی طرف بتائیں، لوگوں کو بتائیں۔ اور پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یعنی آپ اس سے، یہ کتاب کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی گھٹن نہ ہونی چاہیے، بلکہ یہ کتاب اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ تو آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت ہے، تو جب کبھی کوئی سورہ نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تو کافروں کی طرف سے رد عمل یہ ہوتا کہ کبھی وہ صاف انکار کر دیتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی اعتراضات شروع کر دیتے، اور کبھی کسی معجزہ، وہ چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، اس کا مطالبہ وہ لوگ شروع کر دیتے تھے۔ مطلب غرض یہ ہوتی تھی کہ کافروں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا ان کا ریئیکشن نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر طرف سے حوصلہ شکنی ہوتی تھی، دل شکنی ہوتی تھی، اور تمام ہر طرح سے ہر ممکن طریقے سے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے، بلکہ حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ اور یہ حوصلہ افزائی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جب ان کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا ریئیکشن نہیں ملتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت میں جو ہے وہ گھٹن پیدا ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بار بار قرآن میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں اور انہیں ڈرائیں۔ لکھا ہے نا وذکر، یہ کیا لتنذر بہ، تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں ڈالیں گے، اور اگر تم اچھا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو جہنم سے آپ انہیں ڈرائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کا کام صرف لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور جو بھی وہ رد عمل ہوتا ہے ان کا، چاہے وہ ہدایت قبول کرے یا نہ کرے، تو آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ خود ان سے نبٹ لے گا۔ البتہ اس
قرآن سنانے کا ایک فائدہ تو یقینی ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے جو ان کے ایمان کو مزید پختہ بنا دے گی۔ یہ قرآن نازل کرنے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں جو نہیں ماننے والے ہیں، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اب آگے کی آیت ہے اتبعوا، یعنی پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو تم نے دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور ان کی نہ پیروی کرو جو اس کے علاوہ تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں یہاں پر کہ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تم پیروی کرو، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف صاف یہ بات بتا دے رہے ہیں کہ اسلام میں کہ جو بھی انسانی زندگی کے لیے جو بھی قوانین کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو بھی چیزیں ہم کو درکار ہیں، وہ تمام چیزیں، تمام احکام، تمام قوانین وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ صرف ان کی پیروی کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور آج بھی مطلب آج اتنا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی مسلمانوں کو کسی طرح کے احکام جو ہے اسلام میں باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام شریعہ کے مسائل اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی قرآن میں موجود ہے، اور انسانی زندگی کی ضرورت کے لیے انہیں صرف یہ دو چیزیں کافی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مگر آج بھی جو ہیں لوگ یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن جو ہے وہ حبل اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اگر اس کو پکڑ لے گا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے ہم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے شریعت جو ہے، اسلامی شریعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم سیدھی راہ پر ہوں گے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے پھر ہم بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ہدایت دے کہ ہم جو ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آگے آیت دیکھیں، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت کتنی ہی بستیاں ہیں، بہت سی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے کیا کیا؟ ہلاک کیا انہیں، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پھر آ گیا ہمارا عذاب، بیاتن یعنی اچانک سے ان پر ہمارا عذاب جو ہے آ گیا رات کے وقت، اور او ہم قائلون، یا اس وقت آیا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، یعنی دوپہر کو وہ لوگ آرام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، اس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا۔ پھر آگے دیکھیے کہ فما کان دعواہم، اور جب عذاب آ گیا ان کے اوپر تو فما کانا دعواہم، تو ان کی پکار کیا تھی کہ اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان پر ہمارا عذاب، الا، یہ تھی ان کی پکار، ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم ہیں۔ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ اس کے پہلے تو وہ بہت شیر بنتے پھر رہے تھے، وہ لوگ انکار کر رہے تھے، رسول کو جھٹلا رہے تھے اور ظلم و ستم کر رہے تھے مسلمانوں پر، مگر جب اچانک سے اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ جو ہے فوراً، اللہ اب اپنے بندوں کے غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑتا ہے بلکہ اس کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سی بستیاں ہیں جن کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے اور ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے، مگر جب ان کی حجت تمام ہو گئی، اس کے بعد جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری تنبیہات کے بعد، بہت سارے ڈراوے کے بعد وہ لوگ جو ہے نہیں مان رہے تھے، اور وہ لوگ سب
ڈراوے سے بے نیاز ہو کر وہ لوگ غفلت کی نیند سو جاتے تھے۔ پھر جب اللہ کی گرفت یا اس کے عذاب کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ عذاب دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت یہ اعتراف کرنے لگتے ہیں، انہوں نے یہ مان لیتے ہیں اس بات کو کہ سارا قصور جو تھا وہ ہمارا ہی تھا، ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ مگر بہنوں، وقت گزر جانے کے بعد ایسا اعتراف جو ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، بلکہ حسرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے 20 ایسی مثال موجود ہیں، پھر کیا ضروری ہے یہ کہ تم اسی وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ؟ آخر تم اپنی دوسری گزری ہوئی قوموں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تو بہنیں، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا عذاب دیکھنے کے بعد کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ہم نے بھیجے تھے رسول۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم رسولوں سے بھی ضرور باز پرس کریں گے، پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بیان کر دیں گے علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر فرما رہے ہیں کہ ہم بیان کر دیں گے ان پر بعلم، یعنی اپنے علم سے۔ کیا بیان کر دیں گے؟ پوری حقیقت جو ہے ان کے اوپر ہم واضح کر دیں گے، بیان کر دیں گے، دکھا دیں گے۔ وما کننا غائبین، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے۔ یعنی جب وہ لوگ دنیا میں تھے، جب وہ لوگ ضد ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے تھے اور وہ لوگ بہت سارے مسلمانوں کو ستا رہے تھے اور وہ ایسا کام کر رہے تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام جو تھے وہ لوگ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر عذاب آئے گا۔ اور جب وہ لوگ یہ سب کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حساب کتاب ہوگا تو ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا ریئیکشن کیا تھا، لوگوں نے کیسا ریئیکشن دیا تم کو۔ اور پھر سب سے بڑی بات آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے، یعنی سب کچھ ہم ان کے سامنے فلم جو ہے چلائی جائے گی، ان کے پوری زندگی کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے، ایک جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس کی اسکرین پر اس کا ریپلے ہوگا، چلایا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے۔ پوری فلم چلانے کے بعد، پوری حقیقت واضح کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس وقت غائب نہیں تھے، جو بھی تم کر رہے تھے ہم کو سب پتہ تھا، ہم سب دیکھ رہے تھے، ہم کہیں غائب نہیں تھے۔ تو جب بہنوں یہ ہے کہ یہ تو ہے آخرت کا عذاب کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے۔ دنیا میں جب یہ ہوتا ہے کہ بہت انسان کا جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جو ہے وہ مطلب دنیا میں جو سزائیں ملتی ہیں انسانوں کو، تھوڑی بہت سزائیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، مگر وہ اس کے جرم کی پوری سزا نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اگر کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر بتایا کہ ہم نے ان قوموں پر عذاب بھیجا، تو وہ عذاب جو ہے جب ان کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ عذاب کا آنا ان کے جرم کی پوری سزا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی مثال اس طرح سے یہاں بیان کی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی عادی مجرم، ہم لوگوں کے درمیان بھی بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ گناہ کرتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، اور جب ان کا گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پولیس جو ہے آ کر ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ کیوں گرفتار کر لیتی ہے؟ تاکہ آئندہ جو ہیں لوگ اس کی شرارتوں سے، اس کے ظلم سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی اس قوم کے مظالم دوسرے اقوام کو بھی متاثر نہ کرنے لگیں، یعنی جو انسان کے گناہ جو ہیں اس سے دوسرے، اب تک تو جو لوگ ہو گئے جو وہ اس کے گناہ میں ان کو پکڑ لیا گیا، مگر وہ اپنی اور شرارتوں سے اور لوگوں کو نہ پریشان کرے، اس لیے پولیس کیا کرتی ہے، اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جب ان کے گناہ، کوئی قوم جب اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ جو ہے اس کی شرارتوں سے اور لوگ جو ہے متاثر نہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر عذاب بھیجتا ہے۔
پھر اصل میں فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن اصل فیصلہ ہوگا۔ تو اس میں سے ایک فریق تو وہ ہوں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور دوسرا فریق کون ہوگا؟ یہ مجرم قوم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شہادتیں دونوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا، اور اگر وہ انکار کریں گے تو ان کے سامنے ثبوت لے کر آیا جائے گا اور ان کو دکھایا جائے گا۔ تو رسول جو پیغمبر جو آئے تھے کسی قوم کے پاس، تو وہ کس بات کی گواہی دیں گے؟ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے اس قوم کو تیرا پورا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر چونکہ قوم کو کوئی سزا کا ڈر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے رسول کی جو شہادت تھی اس کے خلاف وہ شہادت دیں گے۔ اور یہ پھر جب اگر وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی آئے، کیونکہ انسان جو ہے اتنا ضدی اور دھرم ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ کھڑا ہو کر وہ بات رسولوں کو جھٹلانا شروع کر دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے اور ہمارے جسم، ہاتھوں، پیروں کو، آنکھوں کو ہم قوت گویائی عطا کر دی جائے گی۔ تو اس وقت بھی وہ لوگ انکار کر دیں گے، مگر جو ہے جب ان کے اوپر پوری وہ بھی انکار کریں گے، مگر ان پر ساری صورتحال جو ہے وہ کھول کر دکھا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جرم ثابت کر کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، اور پھر جو ان کے اعضاء جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے جس سے انہوں نے وہ جرم کرتے ہوئے کام لیا تھا، وہ مجرموں کے خلاف جو ہے گواہی بنیں گے۔ اور جب یہ گواہی کا پورا طریقہ نصاب جو تکمیل ہو جائے گا اور ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تو پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ دنیا میں بھی بہنوں بہت سارے ایسے مجرم ہیں جو ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، مگر کسی قسم کی سزا پائے بغیر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس کی عدل مطلب اس کی جو یہ صفت ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو مجرم جو ہے جس نے لوگوں کو پریشان کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور سزا کیسے ملے گی؟ جب گواہی ہوگی تب سزا ملے گی، یعنی ثبوت ملے گا، گواہی ہوگی تب سزا ملے گی۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جتنا اس کا جرم ہوگا اس سے زیادہ اس کو سزا نہ ملے گی۔ اور یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، بس بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک اور زندگی ملے لوگوں کو، اور ایک اور دنیا ہو، اور جہاں پر ساری ثبوت اور گواہی جو ہے وہ پیش کی جائے اور پھر اس پر سزا دی جائے، کیونکہ دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ایک بار اور زندہ ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث کے بعد ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے کہ ایک بار اللہ یہ جو ثبوت اور گواہی کی بات آ رہی ہے اس میں ایک واقعہ ہے۔ دور نبوی میں مدینہ میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی جو کہ برا کام کرتی تھی، لوگوں کا اس کے یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، اور ایسا ایک دفعہ ہوا کہ اس کی فحاشی جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور سب لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگے کہ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شہادتوں کا نظام اور نصاب نہ ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا۔ بخاری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ عورت جو ہے وہ برا کام کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق یعنی انصاف، اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ جو ہے فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن، موازین یعنی وزن، جن کے پلڑے جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین، تو یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، یا ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ والوزن یومئذ الحق، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کسی عمل میں حقیقت ہوگی، یعنی اس دن جو ہوگا وزن صرف حقیقت کا ہوگا، یعنی جتنی کسی
انسان کے نامہ اعمال میں سچائی ہوگی، حقیقت ہوگی، اتنا ہی وہ عمل جو ہے نامہ اعمال اس کا وزنی ہوگا۔ مگر مثال کے طور پر جیسے ایک شخص جو ہے اپنی نماز نہایت خلوص کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے یقیناً اس شخص کی نماز سے بہت زیادہ وزنی ہوگا۔ کس شخص کی نماز سے زیادہ وزنی ہوگا؟ وہ شخص جس نے اپنی نماز بے دلی سے پڑھی، سستی کے ساتھ پڑھی، اور اس کی نماز کے دوران دنیاوی خیالات جو ہے وہ گھومتے رہے اس کے دماغ میں، اور جس عمل میں حق کا کچھ بھی حصہ نہ ہوگا اس کا وزن کیا ہی نہیں جائے گا۔ یعنی جو اب دونوں عمل، نماز تو دونوں پڑھ رہے ہیں، ایک جو ہے خلوص نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور ایک بس سرسری اسی طرح سے پڑھ رہا ہے، تو دونوں کی نماز کا جو وزن ہے، میزان ہے، وہ میزان میں ہلکا ہوگا۔ جس نے بے دلی سے پڑھا اور جس نے خوف خدا سے نماز پڑھی اس کا میزان میں وزن بھاری ہوگا۔ دیکھیے بہنوں، یہاں پر یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم ایسے کافروں کے اعمال کی طرف پیش قدمی کریں گے تو انہیں اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے، یعنی جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا تھا اس کا وزن میں ایک دم ہلکا ہوگا اور وہ اڑتا ہوا غبار کی طرح سے ہوگا، تیز ہوا چلے گی اور وہ اڑ جائے گا۔ تو ہمیں یہاں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف میزان عدل جو ہے، یعنی انصاف کا ترازو، اسی وقت ان لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو ایمان لانے والے تھے اور ان کے اعمال جو تھے اچھے تھے اور کم وزن والے نہیں تھے، بلکہ اچھے خاصے وزنی تھے ان کے اعمال۔ ان کے لیے جو ہے وہ وزن قائم کیا جائے گا۔ وزن جو ہے مطلب ایسے لوگوں کے لیے جیسے ان کے اعمال نامے میں کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں، تو اب ان لوگوں کے لیے وزن رکھا جائے گا کہ ان کے دیکھنے کے لیے کہ ان کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے کہ بدی گناہ کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رکھیں گے۔ اور جو لوگ کافر ہوں گے تو ان کو ایسے میزان قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو پوری زندگی جو ہے وہ اپنی کفر میں گزار دی، اللہ کے انکار میں گزار دی، تو ان کے پاس تو ان کے اعمال نامے میں تو کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں، تو کیا چیز وزن کی جائے گی؟ تو یہی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ وزن جو ہے ان کے اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا۔ اور یہ اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ترازو ہوگا، ایسا ترازو اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے میں برائیاں رکھی جائیں گی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ پھر اس کو جب اٹھایا، جس طرف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے، اور اگر جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ چلیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے آگے کی آیت دیکھتے ہیں، اور مگر دیکھیے یہاں پر فاولئک، جن کے وہ جو ہیں پلڑے ہلکے ہوں گے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھیے یہ ان کا خود کا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے نا، کہیں سے باہر سے کوئی چیز اس کے اندر ایڈ نہیں کی جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، اگر انہوں نے غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ یہ دنیا جو ہے ایک مقام امتحان ہے، یہاں پر ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنا اعمال نامہ تیار کر رہا ہے، جس کے اعمال نامے میں نیکی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہمارا وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ چلیے یہ آخری آیت ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں دنیا میں اختیار دیا، یعنی اختیاری مخلوق بنا کر بھیجا، اور ہم نے تمہارے لیے دنیا میں سامان زیست بنایا۔
قلیلا ما تشکرون، مگر کم ہی لوگ جو ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا، یعنی کوئی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، تم کو اختیار دیا گیا ہے، تم چاہے تو نیک عمل کرو۔ رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے تم کو، انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار دے دیا کہ تم رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تو بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری عزت ہوگی، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری جو ہے ذلت ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین میں تمہیں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، یعنی دنیا میں بھیج دیا، بس ایسے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہیں بہت سارے ساز و سامان دیے۔ قلیلا ما تشکرون، تو کم ہی لوگ جو ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں، یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کم کر دی جائے، مثلا ہوا کا وجود ہی اگر ختم ہو جائے یا دھوپ نہ نکلے تو اس دنیا میں انسان کا جینا جو ہے ناممکن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان احسانات کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، مگر ایسا خیال کم ہی لوگوں کو آتا ہے۔ اصل میں لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں نا، لوگ غور نہیں کرتے۔ دنیا میں اطراف میں ہماری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، جیسے ہم اگر غور کریں کہ یہ ہے آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ چاند پر جاتے ہیں لوگ، سائنٹسٹ جاتے ہیں تو وہ اپنا آکسیجن کا سلنڈر لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر آکسیجن نہیں ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا میں انسان جو ہے ہوا، پانی، اس کے بغیر زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا، زندگی گزارنے کا اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے، ہوا اور پانی کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن، فضاؤں میں اللہ تعالیٰ نے آکسیجن بھر دی ہے۔ کبھی ہم کو کبھی ایسا ہوتا کہ آکسیجن بیچ میں کیا ہوا تھا، جب کورونا کے ٹائم پہ آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، لوگ جو ہے ایک سلنڈر کے محتاج ہو گئے تھے، اور جو لوگ اتنی جانیں گئیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، بے تحاشا لوگ جو ہے انڈیا میں مارے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہمارے اوپر بہنوں، ہم غور کریں اس کے اوپر، ہم سوچیں اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آکسیجن جس کے بغیر ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، ہم ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، وہ آکسیجن اللہ تعالیٰ نے فضاؤں میں بھر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو خریدنا ہوتا، اگر ہم کو سلنڈر خرید کر اگر ہم اس سے اپنی سانس لینے کی ضرورت پوری کرتے تو یہ بالکل ہی ممکن نہیں تھا۔ اور دوسری جو بہت بڑی چیز ہے پانی کے بغیر بھی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پانی بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی برسا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ طاقت رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ایسی بناتا کہ وہ چاہے تو پورا پانی جذب کر لے، سوکھ لے، پانی پی جائے پورا، پھر کہاں سے پانی ملتا ہم کو؟ تو یہ جو 4 مہینہ بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد جو وہ پانی ندی میں، جھرنوں میں، سمندر میں، سب جگہ وہ پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اسٹور ہو جاتا ہے، اور جھیلوں میں سب پانی، اور پہاڑوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ برف کی صورت میں وہ پانی جو ہے وہ اسٹور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب پانی کی سمندر میں، دریاؤں میں، جھیلوں میں جب پانی کی کمی ہونے لگتی ہے تو وہ سمندر کے پہاڑوں کی برف جو ہے وہ پگھل کر واپس جو ہے اس جھیلوں میں آتی ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پانی جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا اچھا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، پانی برسانا آسمانوں سے، اور اس کے بعد اس پانی کو سٹور کرنا، یہ انسان، ہم اگر سٹور کرنا اگر ہمارے ذمہ ہوتا تو کیا ہم سال بھر کا پانی سٹور کر سکتے تھے؟ بالکل ناممکن تھا، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ نے سامان جو ہے، یہ پانی کا جو انتظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، پانی برسانے کا بھی اور پانی کو سٹور کرنے کا بھی، تاکہ سال بھر انسان جو ہے اس پانی سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور یہ زمین دیکھیے، یہ زمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اور اس میں جب بارش ہوتی
ہوتی ہے تو اس سے کتنی طرح کے پھل، سبزی، اناج یہ ساری اسی زمین سے نکلتا ہے، انواع و اقسام، اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی چیزیں جو ہیں اس زمین سے نکلتی ہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ کون ہے جو اس کو ان چیزوں کو اگاتا ہے زمین سے؟ یہ اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم انسان اپنے اوپر بھی غور کرے تو انسان کا جو ہے یہ اپنا وجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نظام جو ہیں رکھے ہیں، ڈائجسٹیو سسٹم، بہت سارے سسٹم، سرکولیٹری بلڈ سرکولیشن سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس پیٹ کے اندر نہیں رکھا ہے، اور اس کو وہ ساری مشینیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فٹ کر دی ہیں، اور وہ بغیر کسی آئلنگ کے، یعنی ہم اگر ہمارے پاس ہے کوئی مشین تو دنیاوی انسانوں کی بنائی ہوئی مشین، تو اس کو آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کچھ دن کے بعد خراب ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، مگر یہ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے وہ بہترین نظام ہے۔ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مشینیں فٹ کر دی ہیں جو خود بخود کام کر رہی ہیں، کسی قسم کی اس کو آئلنگ کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا انتظام کیا ہے، مگر انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، اتنی ساری جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کو دیکھیں ہم تو ہم کو بہنوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو جھک جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہو جانا چاہیے۔ یہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا، ہم کو شکر گزار بندہ بننا چاہیے، مگر انسان وہ کیا ہے، اختیار، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیاری مخلوق بنا کر بھیجا ہے، تو بس وہ دنیا میں مگن ہو گیا ہے اور وہ دنیا میں اس نے اپنا دل لگا لیا ہے اور اللہ کی تمام نعمتوں کو فراموش کر دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کبھی شکر گزار بندہ بننے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ تو بہنوں، یہ تھی ہماری سورہ اعراف کا پہلا رکوع، اور ہم نے اس کو ترجمہ تفصیل کے ساتھ تفسیر ہم نے اس کی سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی چیزیں ہم نے سنی اس پر ہم عمل کریں، اور صدق اللہ العلی العظیم۔ چلیے قرآن کے بعد کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔